الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا، جو بچے اور بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں تو میں ضرور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا کرے اور ہر کسی کی ہر مشکل پریشانی کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے یہ ایک بہت خوبصورت دعا کا ہے، وہ دعا جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے۔ میں آپ کو وہ بھی بیان کروں گا، اس کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کے فائدے بھی بیان کروں گا۔ اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ابدال میں شامل کرے گا، اور ابدال کا مقام یہ ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ ابدال اصل میں ہے کیا؟ ابدال نظام عالم پر مقرر اولیاء اللہ کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ باران رحمت کا نزول اور آفات و سماعی و عرضی کا سد باب انہی کے فرائض میں داخل ہے۔ ابدال پوشیدہ ولی ہوتے ہیں جو دنیا کے انتظام و انصرام کے لیے مامور کیے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد 40 ہوتی ہے ایک وقت میں۔ اس دنیا میں اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان کے مختلف نام بھی ہوتے ہیں، تو ابدال بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام کا تذکرہ کیا گیا۔ جب ان کا تذکرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی دعا فرمائیے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شام کے بارے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں اور یہ 40 ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں اور یہ 40 ہوتے ہیں، اور فرمایا مولا علی سرکار نے کہ ان کی عظمت یہ ہے، ان کے صدقے میں بارش نازل کی جاتی ہے اور ان کے صدقے میں دشمنوں پر فتح ملتی ہے، اور فرمایا اور ان کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج والی جو دعا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی بیان کرتا ہوں کہ ابدالوں کی طاقت کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو ابدال کیا ہوتے ہیں؟ تو پوچھا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون ہوتے ہیں؟ کہا میرے آقا کریم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے زندگی بھی دیتا ہے اور ان کی وجہ سے موت بھی دیتا ہے۔ انہی ابدالوں کی وجہ سے آسمانوں سے بارشیں ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فصلیں اگاتا ہے، اگر مصیبتیں بھی ڈالتی ہیں تو انہی اللہ کے ولیوں کے صدقے ڈالتی ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود، آپ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ زندگی دیتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ موت دیتا ہے۔ اللہ زندگی ان کی وجہ سے کیسے دیتا ہے؟ تو کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے یہ ولی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے
امتوں میں کثرت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا، اے ابن مسعود، آپ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ آقا کی صحبت میں رہے، آپ وضاحت کیجئے گا اللہ موت کیسے دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کی وجہ سے موت کیسے دیتا ہے؟ تو کہا، جب ظالموں کا ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یوں اللہ ان ظالموں کو موت دیتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پھر پوچھا، اللہ جل شانہ ان ولیوں کی وجہ سے بارشیں کیسے برساتا ہے؟ تو کہا، تم نہیں جانتے؟ بارش کی رمجم بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کے جو ابدال ہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اور زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور سخاوت کی وجہ سے، اور سینہ اور دل کی صفائی کی وجہ سے، کہ ان کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوگی۔ صاف دل، یعنی کہ ابدال کی شان یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہوگا، کہ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ نہیں ہوگی، کسی کے لیے حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، برائی نہیں، یعنی ان کے دل پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا آپ روزانہ صبح کو اور شام کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجات کو قبول کرے گا۔ اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، حضرت میری مشکل ہے، دعا فرما دیں۔ تو فرمایا، اللہ کے ولی نے، چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت بڑی دعا فرمائیے۔ تو فرمایا اللہ کے ولی نے، تو بیٹھ، تو امت کے لیے مانگ، تو سارے عالم کے لیے مانگ، اللہ تیرا گھر پہلے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان دعاؤں میں ایک دعا وہ بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے جو کوئی بندہ کسی اور غیر موجود کے لیے مانگ رہا ہو۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نیچے زمین پر اترتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، فرشتہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی واپس جاتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب فرشتہ دعا کرے گا اللہ کے حکم سے تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ آج والا عمل بھی ہمارا دعا کا ہے، تو اس کو جو بندہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سب حاجات کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی والی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم اغفر لی والی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صحیح حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو کوئی یہ دعا 27 بار پڑھے قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مستجابہ دعوات لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں مستجابہ دعوات کہ جو لوگ یوں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، جو کوئی اس کو
27 بار پڑھیں، اس کے ذریعے سے خود مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سارے کے سارے عمل میں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد والدیہ، میرے ماں باپ کو بھی، ماں باپ کا بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد جو الفاظ اب ہیں، اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو اور وہ پڑھنے والا ابدال میں شامل ہوتا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور ساری امت کے مومن اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات سب کو بخش دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے کہ ایک بندہ لوگوں کے لیے دعا فرماتا ہے اللہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ عطا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ دعا کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے، ہر بندہ ہر بندی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اور جس میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ پڑھنے والا ابدال میں شامل ہو جاتا ہے، اور ابدال کی شان بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میں آپ کو زیادہ تر وہ وظائف بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس کا فائدہ آپ دنیا میں بھی اٹھا سکیں اور جس کا نفع انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام اور ہے، جو بہن بھائی اپنا جو بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھنا بھی بھول جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جن بہن بھائی کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو وہ اپنا صحیح نام اور اپنی والدہ کا پیدائشی صحیح نام وہ کمنٹس میں اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی میں ان کے حساب سے جو سب سے بہترین وظیفہ ہوگا وہ میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی دعا بھی ضرور کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا سنے گا، اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة